السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم اپنی حفاظت کے لیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 سے 190 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے تقوی کا معیار اور کسوٹی کیا ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق، وتدلوا، اور نہ پہنچاؤ، بہا، اس سے، الی الحکام، حکام تک، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، کوئی حصہ، من اموالی، مال کا، الناس، لوگوں کا، بالاسم، گناہ ہے، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچانے کا، تاکہ تم لوگوں کے لیے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تقوی کے معیار کی کسوٹی ہے، یعنی تقوی کا معیار اور کسوٹی اسی بات پہ ہے کہ جو شخص اکل حلال پر کنان ہو گیا اور حرام خوری سے بچ گیا وہ متقی ہے، ورنہ نمازوں اور روزوں کے انبار کے ساتھ ساتھ جو شخص حرام خوری کی روش اختیار کیے ہوئے ہے وہ متقی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ احکام کی آیات کے درمیان یہ آیات کیوں کر آئی ہے، یعنی یہ آیات بالکل احکام کی آیتوں کے درمیان آئی ہے۔ اس سے پہلے روزوں کے احکام آئے ہیں، آگے حج کے احکام آ رہے ہیں، پھر قتال کے احکام آئیں گے۔ ان کے درمیان اس آیت کی کیا حکمت ہوگی؟ واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت فقط یہ ہے کہ روح انسانی میں قرب الہی کی طلب پیدا ہو جائے، اسی طرح احکام صوم کا فقط مقصد اکل حلال ہے، یعنی رزق حلال ہے۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلۃ، نئے چاند کے بارے میں، عن سے، اہلۃ، نئے چاند سے، کل آپ کہہ دیجئے، ہی یا یہ، مواقیت، پیمانہ ہے یا اوقات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج، ولیس، اور نہیں، البر، نیکی، بأن، یہ کہ، تعتو، تم لے آؤ، البیوت، گھر، اور یہ لفظ جمع کا ہے یعنی زیادہ سارے گھرانے، من سے، ظہورہا، ان کی پشت، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی، من اتقی، جو پرہیزگاری کرے، واتو، اور تم آؤ، بیوت، گھر، من سے، ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا، اور ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، کامیابی حاصل کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے
اور حج کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم لوگوں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، یعنی کہ ان کے گھروں میں ان سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے۔ ہلال کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ چاند کی پہلی تاریخ ہے، یعنی جو نئے دن کا ایک نئے مہینے کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہ ہلال کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے دن کا چاند ہے یا پہلی تاریخ ہے۔ کچھ دنوں بعد نصف چاند دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے تو پورا چاند ہو گیا۔ اب اس نے گھٹنا شروع کر دیا، تو یہ نظام گویا لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے ہے، اور اس زمن میں خاص طور پر سب سے اہم معاملہ حج کا ہے۔ یہ نوٹ کیجئے کہ صوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ ہی قتال کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے۔ نماز اور روزہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا، اور وہ مشرکین کے زیر تسلط تھا، یعنی کہ مشرکین کے قبضے میں تھا مکہ مکرمہ، اور اسے مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازمی تھا، یعنی مکہ مکرمہ جب مشرکین کے قبضے میں تھا تو اس کا وہ قبضہ چھڑوانے کے لیے ان مشرکین سے جہاد کرنا لازمی تھا۔ قتال کے لیے پہلے صبر کا پیدا ہونا ضروری ہے، چنانچہ پہلے روزے کا حکم دیا گیا کہ جیسے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے ایسے ہی خود روزہ رکھو۔ سورہ بقرہ میں صوم، حج اور قتال کے احکام کے درمیان یہ ترتیب اور ربط ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اہل عرب ایام جاہلیت میں حج تو کر رہے تھے، مناسک کے حج کی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بدعات اور رسوم کا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی یا دوبارہ کسی کام سے گھر جانا پڑتا تو گھروں کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے کی دیواروں سے پھلانگ کر گھر میں جاتے، اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑا تقویٰ ہے۔ فرمایا یہ سرے سے کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو رہے ہو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے اور حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین، وہ جو کہ یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں، ولا تحتدون، یعنی ولا تحتدوا، اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المحتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ اور قتال کرو یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، یعنی جو تم پر مسلط ہو گئے ہیں یا تم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ، لیجئے قتال کا حکم آ گیا۔ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے مضامین کی جو 4 لڑیاں میں نے گنوائی تھیں، یعنی عبادات، معاملات، انفاق اور قتال، یہ ان میں سے چوتھی لڑی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو، یعنی ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، یعنی جو تم پر مسلط ہو چکے ہیں اور ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔